السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ رمضان کے احکام و مسائل میں روزے کے ضروری احکام اور روزے میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے نیت۔ فرض روزوں کے لیے رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، سنن نبی داؤد۔ جس نے فجر سے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ تو جو فرض روزہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت جو ہے وہ پہلے سے ہی ہو۔ رمضان المبارک میں رات کو ہر مسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ اس نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اس نے سحری بھی کھانی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے نیت تو بہرحال انسان کی ہوتی ہی ہے، کیونکہ نیت کا جو محل ہے، جو جگہ ہے، وہ دل ہے نہ کہ زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کے کوئی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور یہ جو عام کیلنڈروں میں روزے کی نیت کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان بالکل بے اصل ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس لیے ان الفاظ کا پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ روزے کا وقت طلوع فجر سے غروب شمس تک ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی جائے اور پھر سورج کے غروب ہونے تک تمام مفطرات سے اجتناب کیا جائے۔ سحری جو ہے وہ ضرور کھانی چاہیے۔ بعض لوگ سحری کھانا ضروری نہیں سمجھتے اور رات کو ہی کھا پی کر سو جاتے ہیں یا آدھی رات کو کھا لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے سحری ضرور کھانی چاہیے، چاہے ایک کھجور یا چند گھونٹ پانی ہی ہو۔ اس میں برکت بھی ہے اور جسمانی قوت کا ذریعہ بھی، اور یہ دونوں چیزیں روزہ نبھانے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مبارک کھانے سے تعبیر فرمایا ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا، سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں رحمت کی، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیج، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے بلیسنگ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ مبارک یہ تھا کہ سحری فجر سے تھوڑی دیر پہلے بالکل آخری وقت میں کھایا کرتے تھے۔ روزے داروں کے لیے طریقہ نبوی کو اپنانے میں بہت فائدے ہیں۔ مثلا فجر کی نماز جو ہے اس میں سستی نہیں ہوتی۔ سحری سے فراغت کے فوراً بعد نماز کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے، انسان آسانی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اور روزے کی ابتدا اور انتہا کے درمیان وقفہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس سے روزے دار کو سہولت مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و صال یعنی بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کی جائے بلکہ جلدی کی جائے۔ جلدی کا مطلب سورج کے غروب ہونے سے قبل روزہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بلا تاخیر فوراً روزہ کھولنا ہے۔ جیسے بعض لوگ جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد اتنا اندھیرا چھا جانے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ تارے نظر آنے لگ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ کا یہی معمول تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یہود و نصارہ کے برعکس سورج کے غروب ہوتے ہی فوراً روزہ کھول لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ تو اس لیے جب روزہ اوپن کریں تو جو ہی کانوں میں آواز آئے اذان کی تو فوراً سے روزہ اوپن کر لینا چاہیے، روزے کو اور زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ کس چیز سے کھولا جائے؟ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں جو ہیں وہ نہ ہوتی تو چھواروں سے روزہ کھولتے، اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ جو ہے نوش فرما لیتے۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ بہت زیادہ کنسیپٹ ہے کہ نمک جو ہے اس سے روزہ کھولنا جو ہے وہ سنت ہے، تو ایسا کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے ہے وہ روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر کھجوریں
نہ ہو یا اس طرح کچھ تو پھر پانی جو ہے اس کو پریفر کرتے تھے۔ ہمارے معمول اس نبی معمول سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں افطاری کے وقت انواع قسم کے پھل اور فروٹ اور چٹپٹے مسالے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ معدے میں گرانی پیدا ہوتی ہیں کرتی ہیں جو صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ ہمیں بھی ان تکلفات کی بجائے سادگی کو ہی اختیار کرنا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت سارا دن اللہ کی رضا کے لیے جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس چیز کو برداشت کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہش پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے ایک مومن کو اللہ کے ہاں ایک خاص مقام جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے افطاری کے وقت قبولیت دعا کا بہت امکان ہوتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی، یعنی افطاری کے وقت کی جو دعا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ افطار کرنے سے 5-10 منٹ پہلے جو ہے اپنے لیے فری ٹائم جو ہے وہ نکال لیا جائے، جس میں خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں۔ اور اگر جو ہے ہم کچن میں بزی ہیں یا کچھ اس طرح سے تو کچن میں ہی دعائیں کرنی شروع کر دیں، اپنی زبان کو جو ہے اس پہ دعائیں جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں، اور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو اس سلسلے میں ایک دعا یہ مشہور ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن یہ مرسل روایت ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف شمار ہوتی ہے۔ ایک دوسری دعا ہے جو عام کیلنڈرز میں بھی لکھی ہوتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا بالکل بے سند اور بے اصل ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ ایک تیسری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ سنن نبی داؤد میں آتی ہے اور اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ پیاس دور ہوگی، رگیں تر ہوگی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اور جو افطاری کے وقت جو ہے کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس سے بہت زیادہ ملتی ہے، میچ کرتی ہے، مماثلت بھی رکھتی ہے۔ اس کی سند حسن درجے کی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ افطاری کے وقت یہی دعا پڑھی جائے، اور اگر کسی کو نہیں یاد تو یاد بھی کر سکتے ہیں اس دعا کو۔ اگرچہ شیخ البانی نے دوسری مرسی روایات کو بھی شواہد کی بنا پر قابل قبول قرار دیا ہے، لیکن بعض دوسرے علماء شیخ البانی کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں اور وہ اسے ضعیف ہی قرار دیتے ہیں۔ روزہ کھلوانے کا ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر جو ہے وہ اجر ہے۔ روزہ کھلوانے کا یہ اجر ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق حاصل کر سکتا ہے، یعنی جتنی جس کی استطاعت ہو، طاقت ہو، اتنا وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پرتکلف دعوت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، یعنی اگر کوئی انسان استطاعت نہیں رکھتا کہ اتنی بڑی جو ہے وہ افطاریاں کروائے اس طرح کچھ، تو وہ کیا کرے، وہ کھجور جو ہے وہ بھی کسی کو دے سکتا ہے، اس سے بھی روزہ جو ہے افطار کیا جا سکتا ہے اور دوسرے کا بھی جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اجر سمیٹنے کے لیے جو ہے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ بڑی دعوت آپ کریں گے، اس میں 10-15 ڈشیں ہوں گی اور مختلف قسم کے لوازمات ہوں گے تو پھر ہی یہ افطاری کہلانا ہوگا، بلکہ آپ جو ہے کسی کو پانی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اس سے بھی روزہ افطار ہو سکتا ہے، کھجور دے سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ افطار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ دار کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ہم اس کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں اور ہم جھوٹ بول کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر تو کیا ہوا، مطلب ہم اس کو بہت زیادہ لائٹلی لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ عز و جل کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اللہ کے ہاں اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھے لیکن اس میں بھی جھوٹ بولے، روزے کے دوران بھی جھوٹ بولے، تو روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوا نا، تقویٰ، کہ اس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ پھر بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ تو اس چیز سے جو ہے بہت زیادہ حد الامکان بچنا چاہیے تب کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور اللہ کے ہاں کمپلیٹ جو ہے وہ تصور ہو۔ اس کے بعد ہے لغو اور رفث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے اگر تجھ کو کوئی سب و شتم کرے یا تیرے ساتھ جہالت سے پیش آئے تو کہہ دے کہ میں تو بھائی روزے دار ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرے یا
انبن ہو جائے کسی کے دوران یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو ہمیں جو ہے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوسرے کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، بھائی یہ میں تم سے نہیں لڑ سکتا، میں تمہارے ساتھ جھگڑ نہیں سکتا، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، کیسے کہہ دینا چاہیے کہ میں تو بھائی روزے سے ہوں۔ لو کیا چیز ہے؟ ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام جو ہے اس کو کہتے ہیں لو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور جس سے جو ہے بے حیائی جو ہے وہ پھیلتی ہو، یعنی بیہودہ ہو، جیسے ریڈیو اور ٹی وی کے لیکچر اور بیہودہ پروگراموں کا سننا اور دیکھنا ہے، تاش جو ہے، شطرنج اور اس قسم کے دیگر کھیل جو ہیں، فحش قسم کے ناول جو ہیں، افسانے اور ڈرامے یہ اس میں آ جاتے ہیں، اور دوست و احباب کے ساتھ خوش گپیاں، چغلیاں لگانا، بیہودہ مذاق کرنا اور دیگر ناشائستہ حرکتیں جو ہے وہ ساری لغو میں ہی آتی ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم کہ رفث کیا ہوتا ہے۔ رفث کا مطلب ہے جنسی خواہش پر مبنی باتیں اور حرکتیں کرنا۔ یہ لغو و رفث روزے کی حالت میں بالخصوص ممنوع ہیں، یعنی کہ منع کر دیے گئے ہیں، اس لیے تمام مذکورہ بالوں اور حرکتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے، گالی گلوچ کر کے اشتعال دلائے تو روزے دار اس جہالت کے مقابلے میں صبر و تحمل اور درگزر سے کام لے اور دوسرے فریق کو بھی اپنے اس عمل سے وعظ و نصیحت کرے کہ روزے کی حالت میں بالخصوص جدال و قتال سے بچنا اور قوت برداشت سے کام لینا چاہیے۔ جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب کا مطلب ہے کہ روزے میں نہ جھوٹی بات کرے، نہ دجل و فریب پر مبنی کوئی حرکت کرے، جیسے دکاندار میں بیٹھ کر گاہکوں سے جو ہے وہ جھوٹ بول لیا جاتا ہے عام طور پر، یا ان کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے بے شمار دکاندار ان حرکتوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ حرکتیں ہر وقت ہی ممنوع ہیں، لیکن روزہ رکھ کر ان حرکتوں کا ارتکاب تو بہت بڑی جسارت اور غفلت شعاری کا عظیم مظاہرہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے پیاس کے اور روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب بیدار ہیں جن کو بے خوابی کے سوا شب بیداری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ سوائے پیاس اور بھوک کے بس ان کو وہ ہوتی ہے روزے کا، ان کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ راتوں کو تو جاگتے ہیں، اللہ کے ہاں قیام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سوائے جاگنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کا قیام بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے روزوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہمیں ان تمام برائیوں سے جو آج ہم نے پڑھی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور یہ رمضان ہمارا اللہ تعالیٰ بہترین رمضان جو ہے وہ بنائے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماہ میں ہماری خاص بخشش جو ہے وہ جو ہے فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔